إن الحمد من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی و ملی بھائی اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان ہے عدل و انصاف سے متعلق اسلامی تعلیمات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا، یہ دین اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے محبوب، بلکہ یہی دین اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اس میں ساری دنیا کی بھلائی، اس کے رشد و ہدایت ہے۔ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دنیا سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کا چرچا ہو، کیونکہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، کوئی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک زندہ انسان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک صالح اور ترقی یافتہ ملک کے لیے عدل و انصاف بھی ضروری ہے۔ عدل و انصاف یہ انسانیت کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جب ظلم زیادتی زیادہ ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے بھیجا، مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے کہ یہ عدل و احسان صرف محیط نہیں، صرف منحصر نہیں ہے کہ ہم جب چیف جسٹس بن جائیں سپریم کورٹ کے یا ہم ہائی کورٹ کے جسٹس میں تبھی ہم عدل و انصاف کریں، نہیں، جہاں بھی رہیں ہم عدل و انصاف کریں۔ عدل و انصاف کسی زمانے کے لیے، کسی وقت کے لیے، کسی خاص شخصیت کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ آپ کو عدل و انصاف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
ان اللہ یحب المقسطین، کہ اے نبی جب بھی آپ فیصلہ کریں تو عدل و انصاف سے کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، اپنے مکان میں ہوں تو بھی انصاف کریں، گھر میں ہوں انصاف کریں، دکان میں ہوں انصاف کریں، بازار میں ہوں انصاف کریں، دفتر میں ہوں انصاف کریں. اسی طرح سے ہمارا رشتہ جس کے ساتھ بھی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کریں، اپنے خادموں کے ساتھ انصاف کریں. رعایا اپنے بادشاہ اپنے حاکم کے ساتھ انصاف کرے، بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرے. عدل انصاف ہر شخص سے مطلوب ہے اور مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت لأعدل بینکم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں، تمہارے درمیان عدل انصاف کروں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سورہ حجرات کے اندر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ تم عدل و انصاف کرو، اے مسلمانوں تم عدل و انصاف کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. اس لیے ہر شخص کو عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ظلم زیادتی کہیں نہ ہو، کسی سے نہ ہو، کسی جگہ پر نہ ہو. اس کا ہمیں ہمیشہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی قول سے، کسی بھی عمل سے ہم کسی کو اپنے ظلم زیادتی کا نشانہ ہرگز نہ بنائیں. عدل و انصاف کے قائم کرنے میں جو دو سب سے بڑی چیزیں مانع ہوتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہیں، وہ ہے کسی سے بہت زیادہ نفرت کرنا، اس سے دشمنی رکھنا، اس کو ناپسند کرنا، یا کسی سے بہت زیادہ محبت کرنا. کوئی اپنا قریبی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، قانون کی زد میں آ رہا ہے وہ، تو اس کو آپ بچانے کی کوشش کریں گے. اور کوئی آپ کا دشمن ہے تو اس کو چاہیں گے کہ اس کو دھسا دیں، اس کو مٹا دیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تمہارا رشتہ دار بھی قانون کی زد میں آ رہا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے زناکاری کی ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے اور اس کے اوپر حد نافذ ہوتا ہے شرعاً، اور آپ حاکم ہیں، قاضی ہیں، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، تو آپ کو عدل انصاف کرنا ہے. اپنے رشتہ دار کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے. اپنے رشتہ دار گرچہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا باپ ہو، اگر عدل انصاف کے کٹہرے میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے وہ مجرم ہے، اس گناہ کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عدل انصاف کریں، اپنے رشتہ اور ناطہ کو مت دیکھیں. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کا دشمن ہو، جس سے آپ کو بغض ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو عدل انصاف کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کو آپ اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے فیصلے سے اس کو ہمیشہ کے لیے نیست نابود کر دیں. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے مؤمنوں، اے مسلمانوں، تمہیں کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت اس بات پر آمادہ ہرگز نہ کرے کہ آپ اس کے ساتھ عدل انصاف نہ کرو. عدل و انصاف ہمیشہ کرو، کیونکہ عدل انصاف کرنا یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور مسلمان کو ہمیشہ متقی ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کے وحدانیت کا اور رسول کی رسالت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ عدل انصاف کریں. اللہ کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان حقوق میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی حق تلفی نہ کریں، ان حقوق میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ حق ادا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے گلست نہیں کیا، ظلم سے انہوں نے اس سے محفوظ رکھا، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ امن میں ہوں گے. صحابہ کرام کو جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم ایمان کی دولت سے جو ہم مالا مال ہوئے ہیں، ظلم زیادتی ہو ہی جاتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم سے ظلم زیادتی نہ ہو جائے؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، حقوق میں ناحق تلفی ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہم لوگ پریشان ہیں، کیا جائے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس روئے زمین پر اگر سب سے بڑے گناہ، سب سے بڑا اسم کا کام، گناہ کا کام، معصیت کا کام ہے تو وہ شرک لغیر اللہ ہے، شرک باللہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید میں ہم کسی دوسرے کو شریک بنائیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتی، اور کسی سے چھیننا چاہے تو اس کو دے نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں غیروں کے لیے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، غیروں کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں، غیروں کا طواف کرتے ہیں، یہ سب شرک باللہ ہے، اور ہمیں شرک باللہ سے بچنا چاہیے، ہمیں شرک باللہ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ دیگر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش سکتا ہے، جس کو چاہے نہیں بخشے گا، کوئی مطلب نہیں، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حق میں آپ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تنہا عبادت کریں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کریں، کسی غیر کو شریک نہ کریں۔ اور اللہ تبارک بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کا حق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، اس کو عذاب کبھی نہ دے۔ کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق میں ظلم زیادتی نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم نہیں دے گا۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے، اس کی ہمیشہ یہ لالچ ہونی چاہیے کہ ہم جنتی بنے، جہنم سے دور رہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ بات ہوئی۔ دوسری بات، ہم اور آپ قاضی نہیں ہیں، جسٹس نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں حاکم ہیں۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارے بیوی ہیں، بچے ہیں، وہاں حاکم ہیں۔ وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر بھی ہمیں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف کیا کیوں جائے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ، ہم عدل و انصاف کریں کیوں؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس میں سے 2-3 فضیلتیں میں گناتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس حکم کی بجا آوری ہر مومن مرد اور عورت کی فوزا عظیما، کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ دنیا آخرت ہر جگہ کامیاب ہے۔ نمبر 2، جو شخص عدل و انصاف کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہے، وہ محبوب ہے، اور ہر مومن کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، آپ لوگ عدل و انصاف کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص عدل و انصاف کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حشر کے دن، قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے سائے میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں اپنے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو عدل و انصاف کرتا رہا، حاکم تھا تو بھی، محکوم تھا تو بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کیا، عدل انصاف کیا، جہاں بھی رہا وہ عدل انصاف کرتا رہا، تو ایسے شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں میں عدل انصاف قائم کریں، ہمارے بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کے ساتھ عدل انصاف کریں۔ اس میں سے 2-3 مثالیں میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر شخص کو اولاد ہیں، اولاد کے درمیان محبت میں ہمارے یہاں عدل انصاف کی پٹری سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے،
ان کا نام تھا حضرت بشیر. ان کے بیٹے تھے نعمان، وہ دوسری بیوی سے تھے، دوسری صحیحین کی روایت ہے، دوسری بیوی سے تھے. جب نعمان 5-6 سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے ان کے اپنے شوہر سے یعنی نعمان کے والد سے کہا کہ ہمارے اس بیٹے کے لیے آپ کچھ ہدیہ دے دیجئے. حضرت بشیر نے ٹال مٹول کیا، 1 سال تک آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد 1 سال کے بعد ان کو خیال ہوا کہ دے دیتا ہوں، تو ایک خادم انہوں نے دیا. کس کو؟ نعمان کو ایک خادم دیا. تو ان کی ماں نے کہا امرا بنت رواحہ، جو عبداللہ بن رواحہ کی بہن ہے، کہ نہیں، انی لا ارضى حتى اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ بنا دیجئے. چنانچہ حضرت نعمان کہتے ہیں مجھ کو لے کر میرے والد صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے پاس گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ خادم دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیے تاکہ دوسرے بیٹے بعد میں دعویٰ نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الکا ولد سواہ، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی بیٹے ہیں، اولاد ہیں تمہارے پاس بھی اور بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں ہمارے پاس ہیں. تو اللہ کے نبی اکل ولد نحلتہ مثل ھذا، کیا تم نے ہر بچے کو اسی طرح سے ایک خادم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کہ نہیں، میں نے خادم نہیں دیا، صرف اسی کو دیا ہے. تو آپ نے کہا انی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم پر، کسی زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا، اس کی گواہ نہیں بن سکتا. جاؤ تم اس کو لوٹا دو اور اپنے اس خادم کو جو اپنے بچے کو دیے اس کو لوٹا دو. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اس جملے کا آپ تمام لوگ یاد رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یسرک ان یکونوا فی البر الیک سوا، اے بشیر کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ یہ تمہارے جو دیگر بچے ہیں، تمام کے تمام بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، حسن معاملہ کریں، سب لوگ مل کے حسن سلوک کریں آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا بلا. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا فلا اذن، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو آپ کوئی چیز ہدیہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر آپ دیں اور دوسرے بچوں کو چھوڑ دیں، یہ ظلم ہے. وہ بچے جن کو آپ نہیں دیں گے وہ بچہ آپ کا دشمن بن جائے، گرچہ آپ کے نطفے کا ہے، گرچہ آپ کے پیٹ سے آپ کے پیدا ہوا ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہی بچہ دشمن ہو جائے گا. جس دن وہ بڑا ہوا، نوجوان ہوا، وہ آپ کو گالیاں دے گا، آپ کو مارے گا، آپ کو ستائے گا اور آپ پر طرح طرح کے اعتراض کرے گا کہ آپ فلاں بھائی کو دیتے تھے، مجھ کو آپ نے تو کچھ نہیں دیا، مجھ کو تو آپ نے کچھ نہیں دیا. تو عدل انصاف یہ ضروری ہے مسلمانوں. ہم اپنے گھروں میں انصاف نہیں کرتے ہیں اور عطیہ دینے میں، ہدیہ دینے میں ہم مسٹیک کر دیتے ہیں، اس کا خمیازہ بعد میں جب بوڑھے ہوتے ہیں تب بھگتتے ہیں. بچہ ابھی بچہ ہے، وہ سوچتا ہے، نہیں کچھ کہہ پاتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو یہ بچہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے. اور سنیے، یہ ہوئی مثال عطیہ اور ہدیہ کی. ایک چیز ہے نفقہ، کھانا خرچہ. ایک بچہ چھوٹا ہے وہ 1 روٹی کھاتا ہے، ایک بچہ 10 سال کا ہے وہ 2 روٹی کھاتا ہے، تو اس میں عدل نہیں. اس میں یہ ہے جس کا جتنا بھوک لگے، جس کا جتنا کپڑا ہو، 1 میٹر کپڑا 2 میٹر وہ برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ نفقہ مسئلہ ہے، یہ ہدیہ عطیہ دینا. دوسری چیز، ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کو بوسہ لے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو تقبیل کیجئے، اس کو قبلہ لیجئے اور دوسرے بچوں کو چھوڑ دیے. یہ بھی نفرت کا باعث ہے، بچے اس میں ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بیٹا آیا، بیٹے کو انہوں نے پکڑا، ان کو چوما اور اپنے گود میں بیٹھا لیا. بچی آئی، بچی کو انہوں نے پکڑا، اپنے بغل میں بیٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. یہ کون سے طریقہ؟ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں تفریق کی جائے. ایک بیٹا آتا ہے، اس کو آپ چومتے ہو، اس کو گود میں بیٹھاتے ہو. بیٹی آتی ہے، اس کو بغل میں بیٹھا لیتے ہو، چومتے بھی نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان بہقی کی روایت ہے، مسند البزار کی روایت ہے اور امام طحاوی رحمہ اللہ شرح معانی الاثار کی روایت ہے، صحیح حسن روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا عدلت بینہما، اے صحابی تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا، انصاف کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں اس کو چوما اس کو نہیں چوما، اس کو گود میں بیٹھایا اس کو گود میں کیوں نہیں بیٹھایا؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ صحیح نہیں، اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تفریق کریں. سوچیے اور غور کیجیے.
مسلمان بھائیوں سوچو اور غور کرو، کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اور سنیے یہ تیسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں موجود تھی. ایک مسکینہ آتی ہے، ایک مسکینہ غریب عورت آتی ہے اپنی دو بیٹیوں کو لے کر، اپنی دو بیٹیوں کو لے کر کچھ مانگنے. تینوں کھجور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسکینہ کو دے دیا. اس مسکین عورت نے، اس مسکین خاتون نے ایک کھجور ایک بیٹی کو، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دے دیا کھانے کے لیے. اس کے بعد تیسرا کھجور جو تھا وہ اپنا کھانے کے لیے، چونکہ بھوکی تھی، غریب تھی، مسکین تھی، بھوکی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کھجور دو کھجور سے کیا ہونے والا. نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو جو بھی کچھ آپ کے پاس آپ دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آپ جہنم سے بچیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی، ایک کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس عورت نے کیا کیا، تیسرا کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی. دونوں بچیاں لپکنے لگی، کھانے کے لیے مانگنے لگی، بھوکی تھی مانگنے لگی. خاتون نے اپنے منہ سے اس کو نکال کر کے، کھائی نہیں تھی، آدھا آدھا ٹکڑا کیا کھجور کو دونوں کا آدھا آدھا کر دیا. ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا. حضرت عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ قد آتاها الجنہ بہا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کو اس کھجور کے دینے میں جو عدل و انصاف کیا، اپنے منہ سے نکال کر کے ان اور بچیوں کو برابر برابر دے دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس عورت کے لیے جنت واجب کر دیا. اور دوسرے لفظ میں ہے او آتقها من النار، کہ جہنم سے اس عورت کو آزاد کر دیا. سوچیے اور غور کیجئے، یہ دو بیٹیوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے درمیان عدل و انصاف کا اجر ہے، ثواب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے اس خاتون کو، اس مسکینہ خاتون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو عدل و انصاف کا اجر کیا ہے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز چھوٹا ہوتا ہے اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے اس کو محروم کر دیتے ہیں، یا بڑے کو سب کچھ دیتے ہیں چھوٹے کو نہیں دیتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں پھر آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے ان کے ساتھ زندگی بھر ظلم و زیادتی کی، ان کے ساتھ ان کے طبیعت کا، ان کی فطرت کا آپ نے لحاظ نہیں کیا، ان کے ساتھ اپنے عدل و انصاف نہیں کیا، نہ کھانا کھلانے میں، نہ کپڑا پہنانے میں، ہر چیز میں آپ نے زیادتی کی، ظلم کی، اور اپنے آپ کو آپ بڑا سمجھتے رہے، بڑا حکیم اور دانا سمجھتے رہے. بعد میں بچے آپ کے نافرمان ہو گئے. اب اس کے بڑھاپے کے بعد روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں کہ میرے بچے نافرمان نکل گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ عدل و انصاف پہ رہیے. انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے آپ کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، محترم حاضرین، حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے بہت زیادہ کمیاں ہیں، ہمارے اندر نقص ہیں. بچے کبھی آپ کے نافرمان نہیں ہوتے اگر آپ نے ان کی تربیت اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق، اسلامی اصول کے مطابق آپ نے کی ہے تو کبھی بچے آپ کے نافرمان نہیں ہوتے. غلطی ہماری ہے، ہم سے زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں میں آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے. آپ کے عدل انصاف نہ کرنے کی وجہ سے بچے آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے دشمنی کر لی، ان کو کنویں میں لے جا کے ڈال دیے. اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں ہمیشہ محتاط رہیے. ہو سکتا ہے قلبی محبت ہو سکتی ہے،
حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کانو کی صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ہم قبلہ میں یعنی جب بوسہ لیں کسی بچے کو تو سب کو بوسہ لیں. قبلہ جب بوسہ لیتے ہیں بچوں کو تو تمام بوسہ لینے ہی بچوں کے ساتھ عدل کریں. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹا تھا, کئی بیٹے تھے, ایک بیٹا ان کو زیادہ محبت ہوتا, اس کو محبت کرتے تھے, کہتے انی احبک, میں آپ سے محبت کرتا ہوں بیٹے, لیکن ولکن لا استطیع, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا ان گا تو میں ظالم ہو جاؤں گا. اس لیے دلی قلبی لگاؤ ہوتا ہے وہ رہنے دیجئے, اس کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے, لیکن ظاہری آپ عدل انصاف کیجئے, کیونکہ ظلم عدل کا الٹا جو ہے ظلم ہے, اور ظلم اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں برداشت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت الظلم, صحیح حدیث قدسی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, کہ اے لوگو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک کہہ رہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. فَلَا تَظَالَمُوا, تو تم ظلم نہ کرو. کیوں؟ قیامت کے دن یہ ظلم آپ کے لیے ظلمات تاریکیاں بن کر آئیں گی. ان الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ ظلمات بن کر کے آئیں گی. اسی طرح سے مظلوم کی بد دعا, ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ہی مظلومہ ہو, وہ بھی آپ کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی فاصلہ, کوئی دیوار, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے ہی آپ کے خلاف بد دعا کرنے لگے. اس لیے ہمیں ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے سماج والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں عدل انصاف سے کام لینا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان